شرافت المرود کیا چاہتا ہے؟ آپ کے ان کے ساتھ رابطے ہیں، وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ ان کا اصل ایشو پارٹی میں کس کے ساتھ ہے؟ ہائی کورٹ نے باقاعدہ آرڈر دیا ہے کہ عمران خان کی فیملی کو ملاقات کی اجازت دی جائے، حکومت نہیں دے رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ عدالتوں کے احکامات کو نہیں مانا جا رہا۔ صحیح۔ جو محترمہ ہے مریم بی بی، ہم تو اس سے کمپیئر کریں گے نا۔ وہ 11 ارب کا جہاز خریدتی ہے، اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی۔ صحیح۔ صرف اس کے روزانہ کہ جی آج یہاں پہ افتتاح ہو رہا ہے، آج وہاں پہ اتنا بڑا پروجیکٹ لانچ ہو رہا ہے، اتنا تو پھر تو پنجاب کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جانی چاہیے تھی اب تک۔ یہ جو کہتے تھے کہ کرپشن ہوئی، تو اب تو ان کی حکومت ہے نا، تو بی آر ٹی میں کرپشن نکال کر دیتے، کوئی کرپشن نظر نہیں آئی۔ کل سے وزیر اعلیٰ نے رابطے شروع کیے، چند لوگ ہیں، وہ یہ جو بتاتا ہے 30+، مذاق ہے، 30+ نہیں ہے، چند لوگ ہیں ناراض ہیں اور وہ جنون ہے، میں خود بھی ملا ہوں۔ پھر افضل مروت از نو مور پارٹ آف پارٹی کا نا، تو اس پہ میں کیا بات کروں جب وہ پارٹی کا حصہ ہی نہیں ہے۔ مروت صاحب اس وقت پی ٹی آئی کے حصہ نہیں، پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے۔ ریما خان صاحبہ ہے یا ان کی جو بہنیں ہیں، ان کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن کیا یہ آپ اس کو سیاست کہیں گے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں؟ آج آپ کا قرضہ ہے 1,02,000 ارب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اظہر علی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ ناظرین، موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے ترجمان اور سیکریٹری انفارمیشن شوکت علی یوسفزئی صاحب کے ساتھ۔ حال ہی میں پارٹی کے ترجمانی کا منصب سنبھالا ہے، سیزن پولیٹیشین ہیں، ایم پی اے رہ چکے ہیں، منسٹر رہ چکے ہیں، پی ٹی آئی کے بانی اراکین میں سے ہیں۔ اس وقت جو خیبر پختونخوا میں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، کچھ اندر سے اختلافات کی خبریں آ رہی ہیں، گورنمنٹ کے جو پرفارمنس کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، کرپشن کے قصے روز سننے کو مل رہے ہیں۔ یہ تمام صورتحال لے کے ہم حاضر ہوئے ہیں شوکت صاحب کی خدمت میں، اور یہ ان کے سامنے رکھیں گے اور ان کا موقع بحیثیت پارٹی ترجمان کے اپنے ناظرین کے لیے لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، جب عمران خان باہر تھے، جیل میں نہیں تھے، تو تب بھی پارلیمانی پارٹی کے اجلاسوں میں یہی ہنگامے بھی ہوتے تھے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے تھے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تحریک انصاف کے اندر، اس سے گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب چونکہ عمران خان جیل میں، اور شاید لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی آپس میں لڑ کے تقسیم ہو کے پھر پی ٹی آئی کو کمزور کر دیں گے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ دیکھیے، اختلافات ہوتے ہیں، جب پارٹی بڑی ہوتی ہے تو اختلافات بھی بڑے ہوتے ہیں، اور ہوتے ہیں، ہر پارٹی میں ہوتے ہیں۔ اور چونکہ آپ نے دیکھا کہ جو 2024 کا الیکشن تھا، اس میں ہم سے بلہ بھی چھینا گیا اور نشان بھی نہیں ملا، بہت ساری چیزیں، ہمیں کمپین بھی نہیں کرنے دیا گیا۔ اس کے باوجود لوگ تلاش کرتے رہے کہ عمران خان کا امیدوار کون ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ووٹ عمران خان کا ہے، چاہے کوئی جتنا بھی لڑے، جتنا بھی کوئی گروپنگ کرے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پارٹی جو ہے وہ مضبوط ہے، مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے، پاپولیرٹی اس کی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کا اندازہ آپ گلگت بلتستان کے الیکشن سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ایک طرف پوری حکومتی مشینری لگی ہوئی ہے، دوسری طرف ہمارے لوگوں کو کمپین بھی نہیں کرنے دی جا رہی، اور انتخابی مہم سے دور رکھا جا رہا ہے۔ ہمارے جو جنید اکبر خان ہیں، اسد قیصر صاحب ہیں، ان سب کو وہاں سے گلگت سے نکال دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ووٹ انٹیک ہے۔ جب کسی پارٹی کا ووٹ انٹیک ہوتا ہے نا، تو اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اور پارٹی ٹکٹ جس کو بھی دیتی ہے وہ جیت جاتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے، جو نظریہ بنایا عمران خان نے، جو قربانی دی ہے اپنے پارٹی کے لیے، عوام کے لیے، وہ نظریہ اب نہیں ٹوٹ رہا۔ وہ آپ دیکھ رہے ہیں، جتنی فسطائیت آپ نے دیکھی حکومت کی طرف سے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا پارٹی کے اوپر، الحمدللہ۔ شوکت صاحب، آپ نے خود بتایا کہ پارٹی عمران خان کی، ووٹ بینک عمران خان کا، تو جب ہم گورننس کی بات کرتے ہیں نا، جو کے پی میں جو گورننس ماڈل تحریک انصاف کے 2013 سے اب تک ہے، ابھی ہم ریسنٹ جو 2024 کے الیکشن کے بعد کے منظرنامے کو اگر آپ سامنے رکھیں، علی امین گنڈاپور کو چیف منسٹر بنایا عمران خان نے، ان کی چوائس تھی، اور ایک سیزن بندے تھے، پروونشل کیبنٹ میں رہے تھے، وفاق میں رہے تھے۔ اب اس کو ہٹا کے سہیل آفریدی کی، جو کہ نوآموز سیاسی کارکن ہیں، ظاہر لائل ہوں گے عمران خان کے، لیکن نوآموز تھے، گورننس کا ایکسپیرینس نہیں تھا، ان کو لے کے آگے اب جس دن سے وہ آئے ہیں، پرفارمنس کے حوالے سے ہیں، کرپشن کی نئی نئی قصے کہانیاں، ممکن ہے کہ ساری یہ جھوٹی کہانیاں ہوں، لیکن بہرحال یہ کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ کیا آپ ایک سیزن پولیٹیشین ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چوائس غلط تھا کہ جو سہیل آفریدی جیسے ایک نوآموز کو سامنے لا کر چیف منسٹر کی ذمہ داریاں دے کے، یا یہ جو سازشیں ہیں وہ پروپیگنڈے کا تسلسل؟ دیکھیں، اگر آپ ایک تو دیکھیں نا، جو سوشل میڈیا کے پروپیگنڈا ہے، کہ جو محترمہ ہے مریم بی بی، ہم تو اس سے کمپیئر کریں گے نا۔
وہ 11 ارب کا جہاز خریدتی ہے, اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. صحیح. صرف اس کے روزانہ کہ جی آج یہاں پہ افتتاح ہو رہا ہے, آج وہاں پہ اتنا بڑا پروجیکٹ لانچ ہو رہا ہے, اتنا, تو پھر تو پنجاب کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جانی چاہیے تھی اب تک. کہ وہاں سے کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ لاہور کے کینٹ ایریا سے ہٹ کر پرانے لاہور میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا کام ہوا ہے. اچھا. معمولی سی بارش میں بھی پورا لاہور ڈوب جاتا ہے. صحیح. تو یہ صرف چونکہ پروپیگنڈا وار ہے. جب سے سہیل افریدی آیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے خلاف ایک مہم چلی ہے, اور وہ مہم شروع ہوئی ہے کہ جی کبھی کہتا ہے جی یہ اسمگلر ہے, کبھی کہتا ہے اسمگلروں کا ساتھی ہے, کبھی کہتا ہے دہشت گردوں کا ساتھی ہے. یہ ہر حربہ استعمال کر لیا ہے مخالفین نے, لیکن کوئی حربہ ان کا کامیاب نہیں ہوا. اب یہ ایک جو عمران خان کا سب سے بڑا جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ کہ وہ کرپشن کے خلاف ہے. تو یہ ایک مہم شروع کر دی گئی ہے کہ چلو یہ طریقہ استعمال کریں, کیونکہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ کرپشن کے خلاف ہیں اور وہ کرپشن کی باتیں نہیں سن سکتے. اس طرح لوگوں کو بدظن کیا جائے. تو یہ ایک پروپیگنڈا مہم ہے. دیکھیں ہم نے تو کھل کر کہا ہے, اور وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے بھی کہا ہے کہ جی آپ کو جہاں کرپشن نظر آتی ہے مجھے بتا دیں. تو ہوا میں باتیں کرنا کہ جی سہیل افریدی کرپشن کر رہا ہے, اس کے وزیر کرپشن کر رہے ہیں, یہ سارے افواہیں ہیں, ہوا کی باتیں ہیں. اگر کسی کے پاس گراؤنڈ پہ کچھ ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہمارے خلاف ہے, اس کے ادارے ہمارے خلاف ہیں, تو کیا وہ اب تک کوئی ایسا کیس نہیں نکال سکتی تھی جو عوام کے سامنے پیش کرتی کہ جی یہاں یہ کرپشن ہوئی ہے؟ تو آج تک ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بی آر ٹی جب میں منسٹر تھا تو مجھے بڑا مشکل ہوتا تھا دفاع کرنا اس وقت, کیونکہ وہ اتنا زبردست پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ جی دیکھیں بی آر ٹی جو ہے یہ تو بن نہیں سکے گی, اور دوسرا ہے کہ بی آر ٹی میں بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے. تو جب ہماری حکومت ختم ہوئی, نگران دور آیا, تو میں نے اس وقت بھی کئی ٹی وی چینلز پہ کہا, میں نے کہا یہ جو کہتے تھے کہ کرپشن ہوئی تو اب تو ان کی حکومت ہے نا, تو بی آر ٹی میں کرپشن نکال کر دیتے, کوئی کرپشن نظر نہیں آئی. پھر ہماری حکومت گئی, کئی مہینے گزر گئے, کئی بلکہ 1.5 سال گزر گئے, کوئی کرپشن کے کوئی کیس سامنے نہیں لا سکے کہ جو ملم جبا کیس یا بل انٹری سونامی, کوئی کیس نہیں آ سکا, جبکہ ادارے بھی ان کے پاس, ایجنسیاں بھی ان کے پاس, سب کچھ. لیکن الحمدللہ ایسے نہیں ہے. یہ سارا پروپیگنڈا ہے. دوسرے دیکھیں علی امین گنڈاپور ایک ورکر ہے, اور علی امین گنڈاپور نے عمران خان کے کہنے پہ وزارت سنبھالی اور ان کے کہنے پہ ہی استعفیٰ دیا. اب کوئی جائے, کوئی عدالت جائے, کوئی کیا کرے کہ جی غلط ہوا ہے کیا ہوا, لیکن علی امین گنڈاپور نے کہہ دیا ہے کہ میں نے از خود استعفیٰ دیا اور میں عمران خان کا حکم بجا لایا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ اختلافات جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہاں فارورڈ بلاک بن رہا ہے, وہاں فارورڈ بلاک بن رہا ہے. دیکھیے اس کو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ فارورڈ بلاک ہے یا بن سکتا ہے پی ٹی آئی میں. پی ٹی آئی میں نہیں بن سکتا فارورڈ بلاک. اور یہ جو اختلافات ہیں, میں نے آپ سے کہا کہ عمران خان کے دور میں باقاعدہ وہ بیٹھے ہوتے تھے اور ہماری لڑائیاں شروع ہوتی تھی, اور وہ مزے لیتا تھا, کیونکہ یہ جمہوریت ہے نا. وہ کہتے تھے لڑنے دو, چلو جس کی بات پکی ہوگی وہ ہم اس کو لے لیں گے. تو یہ چیزیں ہوتی تھی کہ دلائل سے بات کرنی پڑتی ہے. کبھی کبھار انسان کو اپنی بات صحیح لگتی ہے, دوسرے کی غلط لگتی ہے, تو اس پہ تو یہ ایک پروپیگنڈا ضرور ہو رہا ہے کہ جی اختلافات ہیں. ہاں یہ میں مانتا ہوں اختلافات ہیں, لیکن اختلافات یہ نہیں ہے کہ جس کا نتیجہ فارورڈ بلاک بن سکتا ہے. اختلاف یہ ہے کہ میں نے سی ایم سے ٹائم لیا ہے, میں گیا ہوں, مجھے سی ایم کی کسی اور مصروفیت میں چلے گیا ہے, وہ ٹائم اس کو نہیں مل سکا, وہ ناراض ہو گیا کہ جی مجھے ٹائم نہیں دیا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, اور یہ اکثر ہوتا ہے سی ایم کے ساتھ. تو آئی تھنک کہ کل سے وزیر اعلیٰ نے رابطے شروع کیے, اور چند لوگ ہیں, وہ یہ جو بتاتا ہے 30+, مذاق ہے, 30+ نہیں ہے, چند لوگ ہیں ناراض ہیں, اور وہ جنون ہے, میں خود بھی ملا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عزت ملنی چاہیے. تو کون اس پہ کہتا ہے کہ نہیں ملنی چاہیے؟ اور صرف یہ ہوتا ہے کہ سی ایم, کیونکہ ہم خود رہے ہیں اس میں, حکومت میں رہے ہیں, 9 سال میں رہا ہوں, بڑی مصروفیات ہوتی ہے. کبھی کبھار میں خود اپنے ایک عام سا وزیر تھا, ٹائم دے دیتا, وہ کوئی اور جگہ زیادہ مصروفیات آ جاتی, وہ رہ جاتا, پھر ایکسکیوز کرنا پڑتا. اگلا وہ سمجھتا کہ یار یہ کہیں دھوکہ دے رہا ہے, یا تو وہ ناراض ہو جاتا. اس طرح سی ایم کی مصروفیات تو بہت زیادہ ہیں. تو یہ
تھوڑا سا یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور یہ غلط فہمی ہوئی بھی ہے، اور ہم نے سی ایم صاحب کو کہا ہے کہ جو لوگ ناراض ہیں آپ خود ان سے رابطہ کر لیں. تو 2-3 سے کل رابطہ ہوا ہے، وہ سارے راضی ہو گئے ہیں، خوشی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں اچھا ہے. شوکت صاحب، آپ نے ایک اس کیس کا بھی ذکر کیا کہ جو علی امین کے ریزگنیشن کے حوالے سے تظاہر اس کے پیچھے شیخ افضل محمود صاحب وہ کھل کے بات کرتے ہیں، ان کے اختلافات کی نوعیت کیا ہے؟ اس نے پرسوں ایک سوشل میڈیا کے ذریعے ایک پیغام بھی پی ٹی آئی کارکنوں کے نام دیا ہے کہ مجھے 3 مہینے کے لیے پارٹی کی قیادت سونپ دی جائے. تو شیخ افضل محمود کیا چاہتا ہے؟ آپ کے ان کے ساتھ رابطے ہیں، وہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ ان کا اصل ایشو پارٹی میں کس کے ساتھ ہے؟ دیکھیے شیخ افضل مروت از نو مور پارٹ آف پارٹی کا نا، تو اس پہ میں کیا بات کروں جب وہ پارٹی کا حصہ اچھا، ہی مروت صاحب اس وقت پی ٹی آئی کے حصہ نہیں، پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، اور یہ ان کو بھی پتہ ہے. اچھا، اور باقی یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن بہت دیر کر دی مہربان ہے. میں ان کو بڑا سمجھاتا رہا کہ وہ میرا کلاس فیلو ہے، اچھا، ہم نے ایک ساتھ پڑھا ہے جرنلزم میں، ایک ساتھ ہم دونوں کلاس فیلو رہے، اور میں ان کو بڑا سمجھاتا رہا کہ یار یہ جو باتیں آپ کرتے ہیں پی ٹی آئی میں یہ نہیں چلیں گی. تو بہرحال وہ جذباتی ہوتے تھے، اچھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ میرے جذبات جو ہے یہ ورکر جو ہے اس سے محظوظ ہوتے رہیں گے. اچھا، لیکن وہ کچھ چیزیں ایسی تھی کہ وہ ڈائریکٹ جو عمران خان کی بہنیں اور ان کو جو ریڈ لائن ٹارگیٹ کراس کرتا تھا وہ. تو آئی تھنک کہ یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے تھی. دیکھیں ان کا جو علیمہ خان صاحبہ ہے یا ان کی جو بہنیں ہیں، ان کا تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن کیا یہ آپ اس کو سیاست کہیں گے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں؟ وہ تو ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی کر سکتا ہے نا. اگر اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہ بھی ہو تو وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، فسطائیت ہے، ان کے ساتھ جو انسانی حقوق ہے ان کی پامالی ہو رہی ہے، قانون کی پاسداری نہیں ہو رہی. دیکھیں ہائی کورٹ نے باقاعدہ آرڈر دیا ہے کہ عمران خان کی فیملی کو ملاقات کی اجازت دی جائے، حکومت نہیں دے رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ عدالتوں کے احکامات کو نہیں مانا جا رہا. صحیح. دوسرا یہ کہ یہ دوسری عید ہے کہ جس کے اوپر عمران خان کو نماز کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی. تو آئی تھنک کہ یہ بڑی زیادتی ہے کہ عمران خان کو آپ، یہ تو اسلامی اقدار کے بھی خلاف ہے کہ آپ نماز کے میں کیا مسئلہ ہے کہ سارا قیدی جو 302 کے قیدی ہے وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن عمران خان کو اجازت نہیں. تو میرے خیال سے یہ حکومت کی فسطائیت ہے، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. بالکل وائلیشن. اچھا شوکت صاحب، آپ حکومتوں کا حصہ رہے ہیں اور اس وقت بھی آپ کی جماعت کی حکومت ہے، پارٹی ترجمان آپ ایک جو حکومتی کے جو پرفارمنس ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ خود مطمئن ہیں حکومت کی جو گورننس ماڈل سے، جو لوگوں کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے جو حکومت کی جو ایفرٹس ہیں، کتنے مطمئن ہیں آپ؟ وفاقی حکومت کے پاس تو کوئی ویژن ہی نہیں ہے، نہ یہ حکومت چلا سکیں. یہ معیشت کو بہتر کرنے کے نام پر آئے تھے. آج آپ معیشت کا حال دیکھیں. عمران خان نے 57 ارب ڈالر کا قرضہ لیا تھا. انہوں نے بڑی چیخیں ماری کہ جی عمران خان نے 57 ارب ڈالر کا قرضہ لے لیا. تو اس میں سے انہوں نے اس تھوڑے سے عرصے میں 26 ارب ڈالر واپس بھی کر دیے. 57 ارب ڈالر کا قرضہ لیا، 26 ارب ڈالر عمران خان نے واپس بھی کر دیے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب عمران خان حکومت ختم ہوئی تو اس وقت 43.5 ہزار ارب کا قرضہ تھا. صحیح. آج آپ کا قرضہ ہے 1,02,000 ارب. تو 43,000 ارب کا جو قرضہ تھا عمران خان جو چھوڑ کے گیا تھا وہ پورے پاکستان کے دور کا تھا. صحیح. ٹھیک ہے، اس میں 26,000 ارب پہلے کا تھا. ٹھیک ہے، لیکن آج 1,00,000 ارب سے اوپر چلا گیا ہے قرضہ. تو یہ انہوں نے معیشت کو بہتر کیا ہے. ان کے دعوے کہ جی اڑان پاکستان، تو یہ تو میں سمجھ پاکستان کو اڑا کے نہ لے جائے. انہوں نے جو حشر کیا ہے، بڑی بڑی کمپنیاں آپ کی پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں کیونکہ آپ نے اضافی ٹیکسز لگا رہے ہیں. آپ کی اپنی گورننس ہے نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ قرضہ لو، ٹیکسز لگاؤ عوام کے اوپر، کیونکہ عوام کے ووٹوں سے تو یہ آئے نہیں ہے، ان کو عوام کی پرواہ بھی نہیں ہے. اس وقت تقریباً کوئی 150 کے قریب کارخانے بند ہو گئے ہیں صرف پنجاب کے اندر، اور جو ہماری ایکسپورٹ تھی وہ نیچے آ گئی اس لیے کہ کارخانے بند ہو گئے تو آپ کی پیداوار کم ہو گئی ہے. بے شمار ٹیکس لگائے جو لوگ سانس بھی نہیں لے سکتے. اس کے علاوہ آپ نے بجلی مہنگی کر دی، گیس مہنگی کر دی، اور آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہماری خارجہ پالیسی بڑی اچھی ہو گئی ہے. یار خدا کے لیے اس خارجہ پالیسی سے میں نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو میرے پاکستان کے اوپر قرضے بڑھا رہے ہیں، اس خارجہ پالیسی سے 1 روپے کا قرضہ ختم نہیں ہوا. تو جب آپ اپنے ملک کے لیے فائدہ ہی نہیں لے سکتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ کہ آپ ٹرمپ آپ کے ساتھ تصویر بنا رہے ہیں؟ کیا پاکستانی عوام کو مجھے 1 روپے کا فائدہ بتا دیں.
شوکت صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے اپنے مصروف ترین ٹائم میں ہماری ٹائم نکالا. سوالات تو بہت ہیں لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ شوکت صاحب آئندہ بھی ہمیں اسی طرح ٹائم دیتے رہیں گے اور ہم اپنے سوالات سے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.